نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بدن جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی حرام غذا سے پرورش کی گئی ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بدن جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی حرام غذا سے پرورش کی گئی ہو۔ میرے محترم دوستو، حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس شخص کی حرام مال سے نشو و نما ہوئی ہو اور جس کا بدن پرورش پانے والا ہو حرام کمائی سے، اور حرام کمائی جس کے جسم کا حصہ ہو، تو ایسا شخص جو ہے جنت کے اعلیٰ درجات میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے جو حرام مال کو حلال جان کر کھاتا ہو تو اب ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہو۔ حرام کو حلال سمجھ کے کھانا، یہ ایمان سے آدمی خارج ہو جاتا ہے اور کفر میں چلا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ کافر ہو گیا تو جنت اس پر حرام ہے، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ مال حرام کھانے کے سلسلے میں اگر کھانے سے پہلے معلوم ہو جائے کہ یہ کھانا حرام ہے، یہ چیز میرے لیے حرام ہے، تو اب اس کو نہ کھایا جائے اور اس کو استعمال نہ کی جائے۔ اگر کھانے کے بعد معلوم ہو کہ یہ چیز جو میں نے کھائی ہے وہ حرام تھی تو اب اس کو قے کر دے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کی کہانت کی کمائی کا دودھ پی لیا۔ معلوم ہونے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً قے کر دیا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ، میں تیرے سامنے عذر کرتا ہوں اس دودھ سے جو رگوں اور آنتوں میں رچ گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جس نے حرام سے پیٹ کو بھرا ہو۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ میری غذا کہاں سے آئی ہے، میں جو کھا رہا ہوں، جو چیز استعمال کر رہا ہوں، یہ کہاں سے آئی ہے، کس ذریعے سے آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کو دوزخ کے کس دروازے سے جہنم میں دوزخ میں داخل کر دے۔ تو میرے دوستو، اصل کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اللہ نے جو بتائی وہ یہ ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جس آدمی کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا تو یہ آدمی کامیاب ہے۔ تو میرے دوستو، اصل کامیابی کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ آدمی حرام کھائے اور حرام حلال کی تمیز اس میں باقی نہ رہے۔ ایک مسئلہ، اکل حرام ایک آدمی نے کھایا، یعنی حرام کھانا کھایا، اب اس کو پتہ چلا کہ میں نے حرام کھایا ہے، تو اب اس کا حل کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کسی نے حرام مال کھا لیا ہو تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سچے دل سے ندامت اور شرمندگی سے توبہ کر لے اور اللہ کے سامنے التجا اور فریاد کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو حرام مال سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بدن جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی حرام غذا سے پرورش کی گئی ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بدن جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی حرام غذا سے پرورش کی گئی ہو۔ میرے محترم دوستو، حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس شخص کی حرام مال سے نشو و نما ہوئی ہو اور جس کا بدن پرورش پانے والا ہو حرام کمائی سے، اور حرام کمائی جس کے جسم کا حصہ ہو، تو ایسا شخص جو ہے جنت کے اعلیٰ درجات میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے جو حرام مال کو حلال جان کر کھاتا ہو تو اب ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہو۔ حرام کو حلال سمجھ کے کھانا، یہ ایمان سے آدمی خارج ہو جاتا ہے اور کفر میں چلا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ کافر ہو گیا تو جنت اس